حضرت داتا گنج بخش کے واقعات۔ آپ کو گنج شکر کے الفاظ سے بھی پکارا جاتا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے شعرینی سے بہت رغبت تھی۔ جب آپ کی والدہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی تو اس سے پہلے ہی کمسن فرزند کے لیے مصری کی ڈلیاں نکال کر جائے نماز کے نیچے رکھ لیا کرتی، جہاں سے ننا فرید الدین مصری نکال کر کھا لیا کرتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ والدہ مصری رکھنا بھول گئی، مگر آپ جب بھی جائے نماز کا کوئی کونا اٹھاتے تو اس کے نیچے سے مصری کی ڈلیاں دستیاب ہو جاتی۔ ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی زبان سے اگر مٹی بھی چھو جاتی تو شکر بن جاتی، کیونکہ آپ کو شکر پسند تھی اور اللہ اپنے محبوب بندے کی خواہش کو ٹالنا نہیں چاہتا، اور اسی وجہ سے آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ روایت ہے کہ 29 شعبان کو آسمان ابر لوت تھا۔ مسلمانان شہر حضرت بابا صاحب کے والد ماجد قاضی سلمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آج 29 شعبان ہے، اگر حکم ہو تو کل روزہ رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ چاند میں شکر، ایسی صورت میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں۔ لوگ ایک اور بزرگ کی خدمت میں گئے اور یہ مسئلہ ان سے بھی پوچھا۔ ان بزرگ نے فرمایا، آج رات قاضی صاحب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ کتب ہوگا۔ اگر کل اس نے دودھ نہ پیا تو کل تم بھی روزہ رکھو، اگر اس نے دودھ پی لیا تو پھر کل روزہ نہیں ہوگا۔ الغرض اسی شب کو حضرت تولد ہوئے اور صبح دودھ نہیں پیا، روزہ رکھا۔ تمام شہر نے حضرت کی مطابقت میں روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آیا، حضرت نے دودھ سے روزہ افطار کیا۔ اسی طرح رمضان بھر حضرت نے تمام روزے رکھے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بسبب ضعف نکاحت حضرت زمین پر گر پڑے، قدرے منہ ان کے پاس پہنچی تو مٹی ان کے پاس پہنچی تو شکر ہو گئی۔ اس روز سے حضرت گنج شکر مشہور ہوئے۔ غیب سے رزق ملنا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند اشخاص کے ساتھ سیوستان کے ایک علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک غار دکھائی دی۔ اس غار میں ایک درویش نے قیام کیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس حد تک مشغول تھا کہ ان جیسا عبادت گار میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ہم اس کے پاس گئے، وہ تھوڑی دیر تک تلاوت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان فرمایا، اے عزیزو، میں کئی برس سے سیاحی کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا جو ایک ایسے پہاڑ پر رہتا جو صحرا کے درمیان تھا اور جہاں کوئی پرندہ تک بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ بزرگ یہاں پر رہتا ہے، اس صحرا میں سے رزق کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ چنانچہ جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو انہوں نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے درویش، روزی کے بارے میں کیوں حیرت زدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندو، خواہ تم آبادی میں رہو یا ویرانے میں، جو تمہارا مقدر ہے تمہیں ضرور ملے گا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھاتا ہوں۔ بزرگ کی بات سن کر میرے دل بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، ادھر آ اور یہ جو پتھر رکھا ہوا ذرا اس کو الٹا کر۔ میں نے ان کے فرمانے کے مطابق پتھر اٹھا کر توڑ دیا۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگی، اس کو دیکھ۔ میں نے دیکھا کیڑے کے منہ میں گھاس کا ایک تنکا ہے اور وہ کھا رہا تھا۔ بزرگ نے مجھ سے فرمایا، اے درویش، جو ذات حق کسی کیڑے کو پتھر کے اندر رزق پہنچا رہا ہے، اسے زندہ رکھا ہوا ہے، کیا میری روزی کا انتظام صحرا میں نہیں کر سکتا؟ میں اس بزرگ کے پاس وہ رات تک بیٹھا رہا اور افطاری کے وقت میں نے دیکھا ایک شخص آیا۔ اس نے 2 روٹی اور ان پر تھوڑا سا حلوہ لے کر حاضر ہوا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کھانا پیش کیا اور واپس چلا گیا۔ وہ بزرگ جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا، آؤ افطاری کر لو۔ تو تم تو کہتے تھے کہ کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ جب دن ہوا تو میں اس بزرگ کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوا اور ان کو سلام کرنے کے بعد واپسی کی راہ لی۔ بس اے درویش، میں نے اس بزرگ کی بات اپنے دل میں بٹھا لی اور اس مقام پر آ کر بیٹھ گیا، یہاں پر قیام کر لیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، کیا تقریباً 30 برس ہونے کو ہے مجھے پردہ غیب سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور ادھر آنے والے ہر مسافر کو اس ویرانے میں بھی ان کا مقدر ملتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب مغرب کا وقت ہوا تو ہم ان کے ساتھ نماز مغرب ادا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں پر آیا، اس کے سر پر کھانے کا خوان تھا۔ اس نے وہ خوان اس درویش کے سامنے رکھ دیا۔ ہم سب نے اس بزرگ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن اس خوان میں سے کھانا پھر بھی کم نہ ہوا۔ پھر اس بزرگ نے اپنے پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ہم نے خوب پانی پیا، اس کے بعد وہ خوان وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن فجر کے بعد میں نے ان سے رخصت کی اجازت لی اور رخصت ہوتے ہوئے ان سے مصافحہ کرنا چاہتا، کیا دیکھتا ہوں ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی۔ جیسے ہی میرے دل میں بات ہوئی، انہوں نے فرمایا، اے عزیز، ایک روز میں وزر کی غرض سے غار سے باہر نکلا۔
باہر ایک دینار پڑا ہوا تھا۔ میرے نفس نے اس بات کی خواہش کی کہ میں اسے اٹھا لوں، کہ یہ بھی رزق ہی ہے جو پردہ غائب سے آیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ غیب سے آواز آئی، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے ہم سے تو کل کا ہی وعدہ کیا تھا، دینار کو دیکھ کر ہاتھ بڑھا دیا کہ اسے لے لے اور رزق سمجھ لے، تو نے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ اور مجھے جب یہ ندا آئی تو میں نے چھڑی اٹھائی اور اس ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیا۔ اے عزیز، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اٹھے اسے کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے معمولی سا بھی تجاوز نہیں کرتے، وہ لوگ رزق کی خاطر فکر و مند اور پریشان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کا ایک اور ہم قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بلند مرتبہ بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شریف کی جانب سفر کر رہا تھا۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک ولی اللہ کو دیکھا جو پانی کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجت کرنے لگے۔ اللہ، خضر علیہ السلام کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے پوچھا، اے بزرگوار، میں نے کون سا کبیرہ گناہ کیا ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اسے توبہ کروں۔ بزرگ نے فرمایا، اے خضر علیہ السلام، تم نے اس جنگل میں ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں آرام کرتا تھا اور دعویٰ یہ کرتا تھا کہ تو اللہ کے بندوں کی رہنمائی اور مدد کرتا ہے۔ بزرگ کی بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت توبہ کی۔ بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ترک دنیا اور درویش کے حق کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ تم بھی اس طرح زندگی گزارو جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے اس ساری دنیا اور اس کا مال و متاع لے لے اور تمہارا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، اگر تم قبول نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم قبول کر لوں گا، اس لیے کہ دنیا میرے پروردگار کی مقبوضہ ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے غضب کی نگاہ سے دیکھا ہو میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا اور اس پر جہنم کو ترجیح دوں گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے فرمایا، آگے آ جاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آگے تو پانی ہے، میں آگے کیسے جاؤں؟ اچانک میں نے دیکھا کہ راستہ بن گیا ہے اور میں خشکی پر چلتا ہوا ان کے بالکل پاس پہنچ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میری جانب توجہ فرمائی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرید الدین، 40 برس ہو چکے ہیں، میں نے اپنے پہلو کو زمین کے ساتھ نہیں لگایا اور سویا بھی نہیں، لیکن اے درویش، جو روزی میرے لیے مقرر ہے اسے اگر میں اپنے سامنے کسی آنے والے پر خرچ نہ کروں تو میرے دل کو قرار نہیں آتا، اس لیے کہ درویشی تو یہی ہے کہ جو کچھ تمہارے مقدر میں ہوا اسے دوسروں کو دے دو۔ اسی اسلام میں پردہ غیب سے ان کا روزینہ 2 پیالے شوربہ اور 4 عدد روٹیاں ظاہر ہوئی۔ انہوں نے ایک پیالے میں میرے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے رکھا، پھر ہم نے کھانا کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بزرگ نے نفل نماز پڑھنا شروع کر دی، میں نے بھی ان کی ابتدا کی۔ انہوں نے 2 رکعتوں میں 4 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، ایک رکعت میں 2 قرآن مجید ختم کیے۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے اپنا سر سجدے میں ڈالا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور بار الہی میں مناجات کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے شان و شیان کو عبادت نہیں کی تاکہ مجھے پتہ چلتا کہ میں نے کچھ کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے الوداع کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور وہ بزرگ غائب ہو گئے، مجھے کوئی پتہ نہ چل سکا وہ کدھر گئے۔ اس کا نام درویشی ہے کہ سوائے ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے کے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ جب رات ہو جاتی تو اس پر پانی گراتے اور رات دن اپنا محاسبہ کرتے اور تجرید و تفرید کی حالت میں زندگی بسر کرتے۔